السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اتنا عرصہ کہاں رہے امام دین؟ بس ڈاکٹر صاحب میں گاؤں میں ہی رہا۔ اچھا۔ کچھ طبیعت جو ہے وہ بہت جل رہی، پھر بارشیں شروع ہو گئیں جی۔ اچھا۔ تو بارشوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جو آمد و رفت کے ذرائع ہوتے ہیں جی۔ اس میں کچھ ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ تو وہ اس وجہ سے بھی نہیں میں آ سکا۔ دوسرا گاؤں میں وہ بہو جو ہے ہماری، اس نے ڈینٹنگ کرنی تھی تو وہ کہنے لگی کہ مجھ کو مشین لے کر دے۔ آپ نے کیا کہا؟ ڈینٹنگ جی، وہ جو کٹ کھانا نہیں ہوتا امام دین اسے ڈائٹنگ کہتے ہیں۔ وہ چلے ڈائٹنگ کہتے ہوں یا ڈینٹنگ کہتے ہوں، ہاں جی۔ ڈینٹنگ اور پینٹنگ، اچھا۔ وہ ایک ہی بات ہوتی ہے نا جی، گاڑیوں کی بھی ڈینٹنگ ہی ہوتی ہے نا جی۔ تو وہ بس وہ کہنے لگی میں نے ڈینٹنگ کرنی ہے، تو وہ کوئی مشین ہوتی ہے جس کے اوپر ایک ہی جگہ مشین پڑی رہتی ہے اور چلتے رہتے ہیں۔ تو اس کی کمیٹی نکلی تھی۔ اچھا۔ تو کہنے لگی وہ لینی ہے، تو اس کو میں نے پھر آج میں ساتھ ہی لے کر آیا، پڑھی لکھی ہے نا جی۔ تو وہ کہتی ہے کہ بجائے اس کے کہ میں کھیتوں میں بھاگتی پھروں، اچھا، تو وہ مشین وہ یہ لے دو، میں اپنے گھر میں ہی سارا کچھ کر لیا۔ ٹریڈ مل اچھا اسے کہتے ہیں۔ اچھا جی۔ امام دین ویسے ایک بات ہے، ہاں جی۔ آپس کی بات ہے۔ آپس کی کیسے؟ آپس کی ہم دونوں کے درمیان، اچھا ٹھیک ہے نا۔ اچھا۔ بات یہ ہے امام دین، آپ اور ہمارا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں جب باغ جناح میں جا کے سیر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کھیتوں میں جا کے سیر کیا کرتے تھے، یا نہر کے کنارے وہ پٹڑی پہ جایا کرتے تھے، وہاں پہ جو سیر ہوتی کچی بنی ہوتی ہے پٹڑی پہ، ہاں جی ہاں جی۔ اور پھر وہ جو کچے راستے گاؤں کے، امام دین ہاں جی، کیا مزہ آتا تھا وہاں پہ جا کے۔ دیکھو جی، وہ مزے، وہ بہاریں، وہ جو دلچسپیاں تھیں، ہاں جی، وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر وہ جو وہاں پہ خوشبو پھیلی ہوتی تھی، سرسوں کے کھیت ہوتے ہاں تھے۔ جی، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اب شہر جو ہیں وہ پھیلتے جا رہے ہیں، ہاں جی، جو فاصلے ہیں وہ سمٹتے جا رہے ہیں۔ جو لاہور ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں سے کہاں تک پھیل گیا ہے۔ اچھا، لاہور کتنا خوبصورت ہوتا تھا۔ جی، خوبصورت تو اب بھی ہے، اور اب ذرا اور طرح کا ہو گیا ہے امام دین وہ قدرتی انداز میں، جی جی، جب نہ یہاں پہ آلودگی تھی، نہ یہاں پر اتنا ٹریفک تھا، درخت کے آلے دوالے درخت ہی درخت ہوا کرتے تھے۔ اور پھر مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ لاہور سے ذرا باہر نکلیں، ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس، وہاں پہ آموں کے باغات، ہاں جی، ہاں، راوی کے کنارے، چونک میں ہی ہوا کرتا تھا باغ۔ جی، راوی کے کنارے آپ جائیں، کیا موسم ہوتے تھے، کیا وہاں پہ پانی بہتا تھا، دریا کی آواز، پانی کے بہنے کی آواز، واہ۔ ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے جی کہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ آپ کی بات بہت حد تک ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، تھوڑی غلط بھی ہے۔ غلط تو بعد میں ہم ڈسکس کر لیں گے۔ گاؤں کے اندر ہاں جی، خواتین کیا کہتی ہیں؟ ہاں، اگر میرے 3 بچے ہیں ہاں جی، تو میں 2 آنکھوں والی ہوں۔ کیسے؟ سن لیں میری بات۔ ہاں جی، اگر میرے 2 بچے ہیں تو میں کانی ہوں۔ کانی ہوں؟ ہاں جی۔ اچھا، اور اگر میرا 1 بچہ ہے تو میں اندھی ہوں۔ اس کی ڈیٹیل سننا چاہوں گا۔ ڈیٹیل یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اگر میرے 3 بچے ہیں، ہاں جی، اور خدا نہ خواستہ 1 بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اچھا، تو کم از کم 2 بچے تو ہیں، یعنی میری 2 آنکھیں ہیں۔ اچھا، اور اگر ان کے 2 بچے ہیں جی، تو ایک کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ یا کوئی ایسی ویسی بات ہو جاتی ہے جی، تو پھر ایک آنکھ رہ گئی۔ 1 آنکھ رہ گئی۔ اور اگر میرا 1 بچہ ہے تو پھر میں تو بالکل ہی اندھی ہوں۔ اب یہ وہ ہمارے کانسیپٹس ہیں، یہ پرانی سوچ ہے یہ۔ بالکل۔ اب اس سوچ کو بدلنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس سوچ کو بدلیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات امام دین، ہمیشہ ہم کہتے ہیں
بچے اچھے ہیں، بالکل ہونے چاہیے۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چلو وہ ایک وہ مشہوری بھی آتی تھی کہ جی بچے دو ہی اچھے، جی جی جی، تو وہ کہتے تھے کہ جی زیادہ بچے ہونے چاہیے، ان زیادہ میں سے دو تو اچھے نکل ہی آئیں گے۔ دو اچھے نکل آئیں گے، ہاں جی، یہ بات بھی ہے، لیکن بات جو میں کہنا چاہتا ہوں امام دین وہ یہ ہے، بچے ہوں، اللہ ان کی زندگی دے، اللہ ان کو صحت دے، لیکن ان کی جو پرورش ہے، ان کی جو گرومنگ ہے، وہ بہت اچھے انداز میں ہونی چاہیے۔ تربیت بہت ضروری ہے۔ ہاں جی، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی جی، ضروری ہے۔ اب 5 بچے، 6 بچے، 8 بچے، ان کی تو روٹی پوری کرنا بڑے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بچہ جا کے کام کرے گا اچھا، اور وہ سب بچے کما کے لے کے آئیں گے نہیں اور اس طرح گھر کا خرچہ چلے گا۔ نہیں تو وہ کما کے تو مزدوری ہی کریں گے نا جی، چھوٹے چھوٹے مزدوری کریں گے، وہ کہتے ہیں 100 روپیہ لے کر آئیں گے جی تو 600 روپیہ بن جائے گا۔ جی، تو اگر ایک بچہ یا 2 بچے صحیح تعلیم اور تربیت حاصل کریں گے تو وہ 2 بچے 2000 بھی لے سکتے ہیں۔ بے شک یہ ایک ایسا ایشو ہے جی جس میں سب لوگوں کو بیٹھنا چاہیے اور ہر ایک کو اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہیے، جی جی، اور پھر ہمیں ایک ایسے نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ تاکہ ہمارے ہاں جو آبادی اتنی زیادہ ہو رہی ہے، امام دین ہمارے خرچے کہاں سے پورے ہوں گے؟ زمین تو اتنی ہے، بالکل، زمین تو نہیں بڑی نا جی، ہاں تو بلکہ وہ تو اور کم ہوتی جا رہی ہے، جہاں فصلیں ہوتی تھیں وہاں رہائشیں بھی ہوتی جا رہی ہیں۔ اور یہ ایک فیصلہ ہونا چاہیے تھا جی، کہ وہ زمین جو کاشت کے لائق ہے، وہ زمین جہاں پہ فصلیں اگائی جاتی ہیں، وہ زمین جس میں باغات ہیں، وہ زمین جس میں پھول ہیں، وہ زمین جو آپ کو ایک اچھا ماحول دیتی ہے، وہاں پر آپ پابندی لگاتے کہ اس زمین پر کوئی رہائشی کالونی تعمیر نہیں کی جائے گی۔ اب تو چاروں طرف رہائشی کالونیاں بن گئی ہیں جی۔ درخت کٹ گئے، ماحول آلودہ، گرمی بہت زیادہ، درجہ حرارت بڑھنے لگا، جی ہاں، انسانوں کی نفسیات، انسانوں کی شخصیت اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر پرندے تھے، جو وہاں پر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی تھی، وہ بھی سب غائب ہو گئی۔ اچھا جی، یہ پرندوں کے بارے میں تو میں نہیں زیادہ جانتا ڈاکٹر صاحب، جی میں نے ایک چیز اور نوٹ کی ہے جی کہ یہ جو آبادی بڑی ہے، جی جس حساب سے بڑی ہے، جی انسانوں میں 2-3 چیزیں نفسیاتی سی میں نے نوٹ کی اچھا، کہ ایک تو ہر بندہ چڑچڑا ہو گیا ہے، مایوس ہو گیا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے لڑنے کو تیار ہوتے ہیں۔ بے شک یہ دیکھیں صبر جو ہوتا ہے نا، ہاں جی، ہاں جی، وہ صبر کا مادہ ہمیں کم ہوتا جا رہا ہے، ہاں جی، ہم نہ شکرے بھی ہو گئے ہیں ساتھ ہی، ناشکرے ہو گئے ہیں۔ آپ کسی سے ذرا سی بات تو کر کے دیکھیں، اور یہ اگلا کی تک نہ ہے۔ 2 سوال کر کے دیکھیں، 3 سوال کر کے دیکھیں، جی جی جی، یہ ہمیں وہ جو ایک صبر کا مادہ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔